السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں اور مدینہ شریف میں جب جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ مدینہ شریف میں بھی جانا ہوتا ہے، تو وہاں جا کے ہم لوگ جو ہیں وہ زیارتیں وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کون کون سی زیارتیں جو ہیں ہمیں مدینہ شریف میں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں ان کو آپ لوگ ضرور وزٹ کریں جب بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج جو ہے پہلی آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں، یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو تھے حضرت امیر حمزہ، ان کی یہاں پہ وہ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام ہیں جو یہاں آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ کون سا واقعہ کہاں پہ ہوا تھا، اور جو بھی زیارتیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ عمرہ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ اپنا یہ پیکج وغیرہ کوئی لیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو سارا گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ احد پہاڑ ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کی جو ہے یہ مسجد ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسجد مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے سامنے ہی جو ہے وہ احد پہاڑ ہے جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک زیارت ہو گئی۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ لوگوں کو ساری زیارتیں بتاؤں گی کہ کون کون سی زیارتیں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دو زیارتیں اور ہیں، تین بولیے صاحب۔ السلام علیکم یا اہل البقیع، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم شوق سے رقصاں میرا پر پر ہوتا، کاش کہ میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ سامنے گنبد خضرا، نیچے جنت البقیع کا قبرستان۔ آپ کی شہزادی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جنت البقیع میں رہا فرما۔ آپ کے نواسے حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جن کو مدینہ میں زہر دے کے شہید کیا گیا جنت البقیع میں رہا فرما۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں رہا فرما۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع میں رہا فرما۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بن مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، مطلب کم و بیش اس قبرستان میں 10,000 صحابہ اکرام آرام فرما۔ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے، باقی ہر فرض نماز کے بعد کسی نہ کسی خوش نصیب کا جنازہ ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ قبرستان کھلتا ہے، مرد اندر جا کر زیارت کر سکتے ہیں۔ خواتین کا شریعت کے تقاضے کے مطابق قبرستان کے اندر جانا منع ہے، وہ بہر سے جالیوں کا یہ ہے مسجد بڑا بلال، بابرکت اور مقدس سفر ہے، شہر مدینہ کی گلیوں کا سفر ہے، اور یہ وہ سب اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے رہے، اور اللہ پاک نے ہم کو یہ مسجد سفر بلال، بخشا ہے۔ مسجد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حاجی صاحبان، مسجد آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے تو سیدنا سب سے بلال، پہلے ذکر حضرت بلال کا فرمایا کہ اے بلال، سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو، آپ چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہو مگر آپ کے قدموں کی آواز میں خود جنت میں سن کے آ رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، سنے بلال نے کیا جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہمیشہ باوضو سبحان اللہ، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ جب بھی مجھے وضو دوبارہ بنانا ہوتا ہے تو میں وضو کر کے 2 نفل تحیت الوضو کے بھی ادا کرتا ہوں، اور میں دن رات باوضو رہتا ہوں۔ بھائی صاحب سوچئے، باوضو رہنے والے شخص پر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کوشش کریں جتنے دن آپ کا مدینہ اور مکہ میں قیام ہے ہمیشہ باوضو رہیں۔ اور مدینہ میں رہ کر بڑی امپورٹنٹ بات، نہ تو کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، کیونکہ ہر بندے کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں الگ ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اس مقصد کو حاصل کر کے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینے کی ہر چیز میں اللہ نے برکت اور خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے صاحب، آپ خرید سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر ایک چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مدینے کی فلاں چیز بہت بری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، ایک چیز نہیں اچھی لگتی آپ چھوڑ دیجیے۔
क्योंकि मदीना में अदब को मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अदब को मलहूज़ खातिर रखा गया, ज़िंदगी ने वफा की, तो इंशाअल्लाह आपको दोबारा फिर बुलावा आएगा, चाहे हज का है चाहे उम्र का है। उसके लिए आपको मदीना के अदब को लाज़िम मलहूज़ खातिर रखना होगा। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अदब की तौफीक दे। अभी अपने मोबाइल निकाल लीजिए, बाग सलमान फारसी, जिसको ऐसा बड़ी ज़ियारतें बंद कर दी गई हैं, बहुत ज़्यादा जो ज़ियारतें हैं, ठीक है ऐसा, ये बिल्कुल बंद है। सिर्फ आपको नहीं, दुनिया के किसी हाजी को यहाँ उतरने की इजाज़त नहीं। यहाँ 5000 रियाल का फाइन, बोर्ड लगा हुआ है, ममनू अल दखूल, किसी की जरूरत नहीं है कि कोई अंदर चला जाए। ऐसा भी यहाँ करूँ। हाँ जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलमान फारसी को आज़ाद करवाने के लिए यहाँ 300 या 360 खजूरों की गुठलियाँ लगाई थी। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुठलियाँ लगाकर घर चले गए। उस यहूदी ने रात को गुठलियाँ निकलवा दी। सुबह को जब उस यहूदी का यहाँ से गुजर हुआ, वो क्या देखता है, गुठलियाँ तो उसने निकाल ली थी कि बाग तैयार हो, उसमें फल भी लगा हुआ है और फल भी पका हुआ। उस यहूदी ने जब ये मौजज़ा देखा, जब एक दाना खजूर का तोड़ कर खाया और साथ ही पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बाग सलमान फारसी, जगह वही है, नाम वही है, निस्बत वही है। खजूरों के दरख्त नस्ल दर नस्ल, यानी जनरेशन टू जनरेशन बदलते आ रहे हैं। हाँ जी, ये सारा तोड़ता खाजी साहब बाग सलमान फारसी। नजर आ रहा है सर, ये सारा बाग, कोई एक भी बंदा नजर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, पहले हमारा काफिला मस्जिद कुबा पहुंच गया। मस्जिद कुबा आलम इस्लाम की मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद अदा करेगा। अल्लाह पाक उसको एक मकबूल उम्र का सवाब अता फरमाए। सुभान साहब, मकबूल का मतलब है कबूल की, इसमें कोई शक कोई शुबा की गुंजाइश नहीं। उलमा ने लिखा है कि 2 नफल पढ़ने के बाद एक दूसरे को आप मुबारकबाद दे सकते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको मकबूल उम्र का सवाब दे दिया है। ये देखें सब सीधे आप पर मस्जिद कुबा। तो अब ये जो थे, जहाँ आपके होटल में स्टे होता है, वहाँ आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे जो गाइड करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोगों ने ज़ियारतें करनी है तो। अब रास्ते में मैंने आप लोगों को दिखाया है कि वो आप लोगों को किस तरीके से वो गाइड कर रहे थे, जो हमें ज़ियारतें करवाने के लिए लेके आए थे भाई। तो उन्होंने मस्जिद बिलाल दिखाई है, जैसे सलमान फ़ारसी का जो है वो बाग दिखाया है। तो इस तरीके से सारे वो आपको गाइड करते हैं और इनकी डिटेल भी, हिस्ट्री भी बताते हैं, ठीक है। और अब हम मस्जिद कुबा में पहुँचे हैं। यहाँ हम 2 नफल अदा करेंगे। यहाँ पर 2 नफल अदा करने का सवाब इतना है कि आप लोगों ने एक उम्रा कर लिया है, ठीक है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बहुत ही प्यारी मस्जिद थी, इसकी डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इन्होंने 10 रियाल हमसे लिए थे, तो मदीने की सारी ज़ियारतें हमें करवा दी थी। आप लोग जो हैं रस्तों का इतना पता नहीं होता, इसलिए आप लोग जो है ज़ियारतें करने में मुश्किल होती है। और ये जो गाइड करने वाले होते हैं, तो ये आप लोगों को फिर गाड़ी में बिठा के आराम से सारी ज़ियारतें करवा देते हैं। उसके बाद आप लोग जो है ख़ुद भी मस्जिद नबवी से आराम से मस्जिद कुबा में आप लोग डेली आएँ, यहाँ पे नफल अदा करें। बहुत ही मदीने में आप लोगों को पता है कि सुकून होता है, इतना सुकून होता है माशाल्लाह कि दिल करता है कि हम लोग जो हैं यहीं होके रह जाएँ। तो ये बहुत ही हमारा प्यारा सफ़र था। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बुलाए और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा यहाँ लेके जाएँ। और आप लोगों ने यहाँ अदब जो है वो आप लोगों ने उसका ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे ऊंची आवाज़ में आप लोगों ने मदीना में बोलना नहीं है। अब हम जो है वो नफल अदा करते हैं। तो अब जो है हम यहाँ बाहर कैबिन्स बने हैं, यहाँ आप अपने जूते वगैरह भी रख सकते हैं और अंदर जाके हम लोग जो है नवाफिल अदा करेंगे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने तो कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के सामने क्लियर करूं। तो यहाँ से 2 नवाफिल अदा करने के बाद हम लोग जो है अब नेक्स्ट जहाँ हम लोगों ने जाना है वो ज़ियारत करेंगे। और मैं आप लोगों को डिटेल में साथ साथ जो है वो बताती भी जाऊँगी और दिखाती भी जाऊँगी कि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सी ज़ियारतें हैं जो आप लोगों को भी करनी चाहिए। 10 रियाल में अब जो है आप लोग ईज़िली सारी ज़ियारतें जो है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के वहाँ कोई पहले रिलेटिव्स मौजूद हैं तो आप लोग ख़ुद भी जाके ज़ियारतें कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो जो है वो छोटी सी पसंद आएगी।
اور اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو بھی لائک کریں اور کمنٹس میں بھی مجھے بتائیں کیسی لگی ہے۔ تو اب ہم جو ہے نوافل ادا کر کے باہر آ گئے ہیں اور ہم لوگ سارا یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کبوتر ماشاءاللہ بہت زیادہ مدینے میں ہوتے ہیں اور مکہ میں بھی بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باہر کا جو ہے وہ ویو ہے سارا۔ یہاں اور بھی بہت لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی یہاں زیارتیں کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہ مسجد فجر ہے، آپ ڈیٹیل سن لیں۔ جہاں پر اللہ کے رسول نے پہلی نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ جو بیچ والی دیوار ہے یہ بہت پرانی دیوار ہے اور اوپر والی یہ نئی دیوار بنائی گئی ہے۔ مسجد فجر کتنی خوش بخت کلی سی آیود دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، کیویں آندا پروڑا ہے میرا نبی۔ بھائی صاحب، حضرت یوسف انصاری کے گھر والا روڈ جو بھی بن رہا ہے، یہاں تعمیر بہت شروع ہو رہی ہے کیونکہ 2000 کا پھرا کرتے تھے۔ یہاں پر باغ کی زیارت ہے، اندر کھجوروں کے سٹال بھی لگے ہوئے ہیں، جس نے لینی ہے اپنی مرضی سے لینی ہے۔ پورے مدینہ میں کھجور ہی کھجور ملتی ہے۔ بھائی صاحب، ہم وہ آدمی نہیں ہے کہ کہیں گے بھائی صاحب یہاں تو بڑی سستی ہے۔ اب جو ہے ہم یہ باغ قبا اور باغ نزا بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم لوگ آئے ہیں، یہاں کھجوروں کی جو ہے بہت زیادہ یہاں کھجوریں سستی بھی ملتی ہیں اور یہاں یہ کھجوروں کی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو اندر لے کے جاؤں گی اور وہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں وزٹ کراؤں گی کہ کس طریقے سے یہاں اندر سے ہے کھجوریں۔ یہاں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد قباء آیا کرتے تھے تو ہفتے والے دن انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اور اس باغ میں جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ دکھا رہی ہوں سارا ڈیٹیل سے، آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ باغ ہے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے مارکیٹ بنی ہے اندر کھجوروں کے ساتھ ہی، یہاں پہ لوگ جو ہیں کھجوریں خریدتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہر طرح کی کھجور یہاں سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ چیک بھی کرواتے ہیں آپ لوگوں کو، جو آپ لوگوں نے لینی ہو اس حساب سے یہ جو ہے کھجوریں آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدینے میں آپ لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر کھجوریں ہوتی ہیں اور سستی کھجوریں یہاں سے مل جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ یہاں سے کھجوریں لے کے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی یہاں سے کھجوریں لی تھی۔ آپ لوگ بھی جب بھی آئیں حج عمرہ کے لیے یہاں سے کھجوریں ضرور لے کے جائیں، کیونکہ یہاں پہ کھجوریں ہی تو مدینہ پاک میں ہوتی ہیں اور بہت سستی آپ لوگوں کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے ہم لوگ جہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ہم جو ہے آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے کہ ٹور گائیڈ کی آپ جو ہے بات غور سے سنیے گا، کیونکہ وہ گائیڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کون سا واقعہ کہاں پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر ہم لوگ جو ہے مسجد نبوی میں چلے جائیں گے۔ یہ آپ لوگ رش چیک کریں کہ یہاں پہ لوگ کھجوریں کس طریقے سے لے رہے ہیں۔ اجوا کھجوریں بھی یہاں ہوتی ہیں اور بھی کھجوروں کی جو ہے بڑی ورائٹی ہے۔ 20 ریال میں جو ہے نا 1 کلو آپ لوگوں کو کھجور مل جاتی ہے۔ ہر کھجور کے جو ہیں ڈیفرنٹ پرائس ہیں، تو آپ اس طریقے سے جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب ہم مسجد قبلہ تین پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سٹے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ نوافل وغیرہ ادا کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ گاڑی سے اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضو ہم لوگ گھر سے ہی اپنے ہوٹل سے ہی کر کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ اندر جائیں گے، مسجد قبلہ تین ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو اللہ کے حکم سے جو ہے ہمارا قبلہ جب چینج ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلے قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، ہم لوگ مطلب نماز پڑھتے تھے منہ کر کے۔ اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم جو ہے وہ مسجد حرم کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پھر اللہ نے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ابو بکر اور نیکسٹ جو ہے ہم سعد لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ خندق جہاں پہ مسجد تھی جن کو شہید کر کے دوبارہ بنائی اور یہاں پہ جو ہے ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ رضی اللہ وسلم تعالیٰ عنہ کی 30 مساجد سے تھی جن 28 کو دن شہید یہاں کر کے رہے، دوبارہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اوپر جو پہاڑ چھوٹا سا کمرہ ہے یہاں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 28 سے 30 یہ دن کے والی لیے جو ہے یہاں یہ قیام کیا تھا۔ یہ اور نیچے یہاں والی چھوٹے چھوٹے خیمے بنے تھے جب خندق ہوتی یہ گئی سلمان تھی، فارسی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کا پہ خیمہ تھا، حضرت سلمان اور فارسی یہاں کا رسول خیمہ پاک تھا، صلی اللہ علیہ اور وسلم یہاں جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کمرے میں رو رو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کامیابی کے لیے۔ اور یہاں جو خیمے بنے ہوئے تھے ان خیموں کو انہوں نے حضرت علی کا یہ خیمہ تھا، یہاں ان کی مسجد بنا دی ہے، اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا اور ان کی یہاں چھوٹی چھوٹی مساجد بنا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔
اور یہ والی جگہ وہ ہے جہاں پہ نیچے مطلب پہلے ہم انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اور اب یہ مساجد وغیرہ اس طرف مساجد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ہی اچھی جو ہیں جو ساری زیارتیں تھیں۔ اب جو ہے ہم مسجد نبوی میں آ گئے ہیں، یہاں ہم نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اذان وغیرہ ہونے سے پہلے سارے لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے جہاں شاپنگ کرنی ہو شاپنگ کر لو، قرآن پاک پڑھنا ہو آپ لوگ یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا اپنے ہوٹلز وغیرہ میں جا کے آرام کچھ دیر کے لیے کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے عمرے اور حج جو کرنے جاتے ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح مزید بھی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کے آؤں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔